تو بندہ پرور سب سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ انسان نے خدا کے وجود کا انکار کر کے کہا کہ ہم آزاد ہیں، جو چاہے کریں اس دنیا میں، جو چاہے کریں اس دنیا میں۔ صادق آل محمد کے سامنے اللہ کا ذکر کہ آیا کہ خدا نہیں ہے، ایک منکر نے آ کے کہا مولا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، بلا وجہ مسلمان اللہ 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 کیے جاتے ہیں۔ نہ امام نے کچھ بحث کی، کہا بھائی یہ ہوتا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا بحرین کے علاقے کا رہنے والا ہوں۔ کیا کرتا ہے؟ کہا سیلر ہوں، کشتی چلاتا ہوں۔ نہ خدا ہوں۔ کہا کشتی چلاتا ہے؟ کہ ہاں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ کشتی سمندر میں چلی گئی ہے؟ انہوں نے کہا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ رات کی تاریکی میں تیری کشتی بھنور میں پھنس گئی ہو، اسٹارم آ گیا ہو، طوفان؟ کہا کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ بادبان چپو ٹوٹ گئے ہوں، ساتھی بچھڑ گئے ہوں، کشتی ہو اور تو ہو، طوفان ہو، رات ہو، بھیانک ہو، موت ہو، تصور ہو، خوف ہو، ہراس ہو؟ کہا ہاں ایسا ہوتا ہے، ساتھی مر گئے، بادبان ٹوٹ گئے، چپو ٹوٹ گئے، کشتی بیکار ہو گئی، ساتھی بچھڑ گئے، اندھیرا ہے، میں ہوں، طوفان ہے، موجیں ہیں، بھنور ہے، مصیبت ہے، خوف ہے۔ کہا یہ بتا اس خوف کے پہلو میں کبھی کبھی یہ تصور ابھرا ہے کہ ایک طاقت ہے چاہے تو وہ بچا سکتی ہے؟ کہا دل کو ٹٹول ڈھونڈ، اسی طوفان میں، اسی خوف کے سمندر میں ایک سکون کا جزیرہ ابھرے گا کہ ایک طاقت اب بھی ہے جو چاہے تو بچا لے۔ کہا مولا ایسا تو ہوتا ہے، کبھی کبھی دل سے آواز نکلتی ہے کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر ہے کوئی۔ کہا وہی خدا ہے، وہی ہمارا خدا ہے جو تیرے شعور شکستہ کو سکون کا سلیقہ سکھا دے۔ جب امیدیں ٹوٹ جائیں اور کوئی امید بندھا دے، جب ہم نوا کوئی نہ ہو اور آواز ہم نوائی نکلے، جب دوست بچھڑ جائیں اور کہیں سے نصرت کا تصور ابھرے، جب مایوسیوں کی دلدل ہو اور کسی کے تیقن کی رسی ہاتھ میں آ جائے، جب بند ٹوٹ چکے ہوں اور کوئی رفیق نہ ہو، تو دل میں ایک آس رہتی ہے کہ ڈوبتے کو اب بھی تنکے کا سہارا ہے۔ یہ ہے ہمارا خدا، اور جب وہ خدا ہے تو وہ بیکار نہیں ہے، اس نے عمل اور رد عمل ضرور پیدا کیا ہے، اس خدا نے ایکشن اور ری ایکشن کو ضرور کریٹ کیا ہے، مگر وہ خدا خود مختار ہے، اس نے مجھے بھی خود مختاری دی ہے، اس لیے کہ اگر وہ خود مختار نہ بناتا تو دوزخ و جنت کس کے لیے بناتا؟ دوزخ و جنت کا بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا ایگزام ہوگا، میرا ٹیسٹ ہوگا، میری پریکشا ہوگی، میرا امتحان ہوگا، لہذا مجھے مختار بنایا ہے، اس نے آزاد بنایا ہے، فری بنایا ہے، اس لیے کہ اگر انسان آزاد نہ ہوتا تو قیدی کا امتحان نہیں لیا جاتا، آزاد کا امتحان لیا جاتا ہے۔ انسان تو آزاد ہے، جو چاہے کر، لیکن اپنی آزادی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، کہیں یہ نہ سوچ لینا کہ میں آزاد ہوں تو اب خدا کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں، ہم نے تجھے آزاد بنایا ہے، مگر جب چاہیں ہم تیری آزادی کا گلا گھونٹ کر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیں۔ یہ ہے مذہب کا تصور۔ انسان ہم نے تجھے آزاد بنایا ہے، اس لیے کہ اگر آزاد نہ بناتے تو تو یہ کہتا کہ مقید سے، قیدی سے جو اریسٹڈ ہو اس کو امتحان کیسا؟ تو ہم نے تجھے آزادی بخشی ہے، جو چاہے کر، قتل کر یا قتل ہو جا، شراب پی یا بدکاری کر، چوری کر یا ڈاکہ ڈال، ستا یا دنیا کو پریشان کر، تو آزاد ہے، جو چاہے کر، اس لیے کہ ہم نے تیرا امتحان لینا ہے، جزا و سزا بھی دینی ہے، نیکیاں کرے گا تو ہم جنت میں دیں گے، برائی کرے گا تو دوزخ میں دیں گے۔ یہ پنشمنٹ اور انعام بتا رہا ہے کہ اگر انسان آزاد نہ ہوتا تو انسان کو جزا و سزا کیسے ہوتی، مگر اے سر پھرے انسان، کہیں اپنی آزادی کی رو میں بہ کے یہ نہ سوچ لینا کہ میں آزاد ہوں، جو چاہے کروں اور کوئی طاقت مجھے چیلنج نہیں کر سکتی۔ ہم جب چاہیں تیری آزادی کا گلا گھونٹ کر اپنی خود مختاری کا کلمہ پڑھوا سکتے ہیں۔ تو آزاد ہے میرے نبی کو گرفتار کر لے، تو آزاد ہے کہ تو مقید نبی کو قید میں ڈال دے، تو آزاد ہے کہ میری جنگل کی پیدا کی ہوئی لکڑیوں کے ڈھیر لگا دے، تو خود مختار ہے کہ ان لکڑیوں میں آگ لگا کے آگ کے شعلے بھڑکا دے، تو خود مختار ہے کہ میرے نبی کو مشین میں رکھ کر آگ کی طرف پھینک دے، مگر کیا خود مختار ہے کہ تو جلا بھی دے؟
اب تک ہماری قدرت قاہرہ دیکھتے تماشا دیکھتے رہی کہ تو کیا کیا کر سکتا ہے. تو نے سب کچھ کیا. تو نے خلیل خدا کو گرفتار کر کے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا. بس تیری آخری طاقت یہی ہے نا. بس جہاں تیری طاقت دم توڑتی ہے وہیں سے ہماری طاقت کی ابتدا ہوتی ہے. تو جب تک تو آگ کے شعلے بھڑکا رہا تھا, جب تک تو لکڑیاں جمع کر رہا تھا, جب تک تو میرے نبی کو گرفتار کر رہا تھا, یہ تھی تدبیر. تیرا عمل, تیرا ایکشن. اور جب بھڑکتے ہوئے شعلے پھول بن گئے تو یہ ہے تقدیر جس کو تو روک نہیں سکتا. تو اسلام نہ ادھر ہے نہ ادھر, نہ تنہا تدبیر کا قائل ہے نہ تنہا تقدیر کا قائل. تقدیر بھی ہے, تدبیر بھی ہے. عمل کرو مگر اپنے عمل پہ نازا نہ ہونا. قدرت جب چاہے تمہارے گیئر کو چینج کر کے عمل کی گاڑی کو ادھر سے ادھر لے جائے گی, تم دیکھتے رہ جاؤ گے. ٹھیک ہے تمہارا کام عمل کرنے کا ہے, لیکن عمل کا رزلٹ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے, وہ ہمارے ہاتھوں میں. عمل تم کرو, نتیجہ ہمارے ہاتھوں میں. تمہارے ہر عمل کو بیکار کر دیں یہ ہمیں اختیار ہے, عمل کا اچھا رزلٹ دے دیں یہ بھی ہمارا اختیار ہے. اسی لیے شریعت نے کہا ہے عمل تم کرو, اچھے رزلٹ کی دعا ہم سے مانگو. حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے محمد حنفیہ سے کہ محمد حنفیہ میدان قتال میں اتر جاؤ, میدان جنگ تمہارے سامنے ہے. یہ دشمن کا ٹڈی دل لشکر, یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے ظلم کی دیواریں, یہ لاکھوں کا انسانوں کا یہ جھرمٹ, ان پر حملہ کر دو. دیکھو دانت پہ دانت جمع رہے, دل میں کوئی کمزوری نہ آئے, بازوؤں میں خوف کا احساس پیدا نہ ہو. پہلی صفوں کو دوسری پہ الٹ دو, کاٹتے جاؤ. تمہاری نظر لشکر کے آخری سپاہی پہ ہو, اور جب آخری سپاہی تک تم پہنچ جاؤ اور اس کو قتل کر دو تو یہ نہ سمجھ لینا تو تمہاری قوت بازو سے یہ فتح حاصل ہوئی ہے. نہیں تلوار چلانا تمہارا کام تھا, فتح کا اچھا نتیجہ دینا خدا کا کام تھا. تو لہٰذا اگر کوئی طالب علم, کوئی صلوات پڑھے محمد و آل محمد, اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کتاب پر کتاب رکھ کے باندھ کے بندوں اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کے سامنے بیٹھ کر یا کہوں مولا مجھے پاس کر دو, مولا مجھے پاس کر دو, ایگزامینیشن میں فرسٹ ڈویژن فرسٹ پوزیشن, مولا کتاب نہیں پڑھوں گا, تم میرے امام ہو, تم تو صاحب کرامت ہو, مجھے پاس کر دو. امام حسین کبھی پاس نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بے عمل کو جزا خدا کے کارخانے میں نہیں ملتی, تو امام اس کو جزا کیا دیں گے جو بے عمل بن کے بیٹھ جائے. عمل تم کرو, رزلٹ ہم سے مانگو. لڑکا پڑھ رہا ہے محنت سے مشقت سے, مولا سبق یاد کرنا, پڑھنا, سلیبس کورس یاد کرنا میرا کام ہے, اچھا رزلٹ دینا آپ کا کام ہے. کاروبار میں صبح کو اپنی دکان کھولیے, محنت کیجئے, مشقت کیجئے, صحیح کیجئے, جد و جہد کیجئے, چاروں طرف مارکیٹ دیکھیے, بزنس کیجئے, گاہک سے اچھی طرح بولیے, یہ آپ پر واجب ہے. بکری اچھی ہو جائے یہ خدا کے اوپر ہے. تو عمل کرتے رہیے, نتیجہ اس سے مانگیے. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ بس نتیجہ اس کے ہاتھوں میں, چاہے عمل کرو یا مت کرو, قدرت کبھی ایسی ظالم نہیں ہے کہ ایک بے عمل کو اچھا نتیجہ دے دے. اس لیے کہ خدا کی عدالت میں رکھنا پڑ جائے گا. کسی کو شراب پلوا رہا ہے اور پھر آخرت میں سزا بھی دے گا کہ تم نے شراب کیوں پی. یہاں پر وہ چوری کر رہا ہے اور آخرت میں سزا بھی دے گا تم نے چوری کیوں کی. ہم کہیں گے آپ نے کروائی کیوں چوری, شراب کیوں پلوائی. یہ کلب تک لے کے کون گیا تھا, ہم تھوڑی گئے تھے, آدمیوں نے پکڑ کے بلوا لیا تھا, آدمیوں نے شراب پلوائی تھی, ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے پی لیا. آپ کے کہنے کی بنا پر سزا کیوں دے رہے ہیں. تو جس کا نام ہے تقدیر, وہ خدا کے اس آرڈیننس کا نام ہے جہاں انسان کے عمل پر قدرت کے پہرے بیٹھ جاتے ہیں. قدرت ہر وقت تقدیر کا حکم نہیں سناتی. قدرت تو تقدیر جب لے کے آتی ہے جب خود انسان خدا کے وجود کا انکار کر دے. لہذا قدرت اپنی طاقت کو منوانے کے لیے تقدیر کا حکم لگا دیتی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم
جب ارادے میرے ٹوٹ گئے، جب میری پلاننگ بکھر گئی، جب میرے منصوبے فیل ہو گئے، تو مجھے پتا چلا کہ کوئی سپر پاور ہے جو میرے ایکشن کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اندازہ لگایا؟ مولا کائنات نے عجیب و غریب فقرہ کہا تھا کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی بنا پر۔ جب میری پلاننگ فیل ہو گئی، بہت ہی آسان سا کام تھا، 2 اور 2 4 4 8 8 16 فوراً ہو جاتا، مگر 2 اور 2 4 کہا تھا جو 3 پہ گاڑی رک گئی۔ بس جہاں میرے منصوبے فیل ہو جائیں، سمجھ لو کوئی سپر پاور ہے جو میری طاقت کے آگے سد راہ بن کر میری مجبوری کا اعلان کر کے اپنی قہریت کا اعلان کر دیتا ہے کہ انسان تو ہر حال میں مجبور ہے اور ہر حال میں خود مختار ہوں۔ میں نے جو تجھ کو آزادی دی ہے صرف اس لیے تاکہ تیرا عمل آزاد ہو جائے اور تو آخرت میں جزا و سزا، انعام اور سزا کے راستوں سے گزر سکے۔ اگر تو دنیا میں فری نہ ہو تو پھر میں سزا کس کو دوں گا، جزا کس کو دوں گا؟ دنیا میں اگر تو آزاد نہ ہوتا تو پھر قرآن کس کے لیے اتارتا؟ اگر تو فری نہ ہوتا تو پھر رسول کس کے لیے بھیجتا؟ رسول کا تو کام ہی ہدایت کا ہے، جو جکڑا ہوا ہو اس سے ہدایت کی کیا امید ہے؟ تو آزاد تھا، جو چاہے کر، چاہے قتل کر دے، چاہے کوئی نیکی کام کر لے، چاہے شراب پی لے، چاہے مسجد کی طرف چلا جا۔ ایک یہ منزل ہے، ایک یہ منزل ہے۔ اب بتائے کون کہ شراب پینا حرام ہے؟ یہ سمجھائے کون کہ نماز پڑھنا واجب ہے؟ اس کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی رسول آتا، کوئی قانون لے کے آتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس جسم کے اندر وہ کون سی چیز ہے کہ جو قرآن کو سمجھ لیتی، جو نبی کو ووٹ دے دیتی اور اس کو پسند کر لیتی؟ تو قدرت نے اس نبی کی زبان کو سمجھنے کے لیے شعور پیدا کیا، عقل پیدا کی، وزڈم پیدا کی، دماغ پیدا کیا۔ یہ دماغ نبی کو پہچانتا ہے، یہ شعور قرآن کو سمجھتا ہے۔ جب نبی کہتا ہے کہ برائی سے بچو تو دماغ کہتا ہے واقعاً برائی سے بچنا چاہیے۔ تو یہ 2 آوازیں جب مل جاتی ہیں تب انسان مسلمان بنتا ہے۔ جب نبی کے کہنے پر انسان عمل کرنے لگے اور دماغ فیصلہ کر دے تب یہ ہے انسان۔ تو انسان کو آزادی دی گئی، فریڈم اس کو بخشی گئی تاکہ یہ اچھے اور برے کام کر سکے۔ تو یہ ہے تدبیر اور یہ ہے تقدیر۔ تو نہ ہم تنہا تدبیر کے قائل ہیں اور نہ تنہا تقدیر کے قائل ہیں۔ بلاغت الحسین میں امام حسین علیہ السلام سے یہی مسئلہ پوچھا گیا تھا، مولا کیا ہم آزاد ہیں یا مقید ہیں؟ کیا خدا کے حکم میں جکڑے ہوئے ہیں یا بالکل آزاد ہیں جو چاہے کریں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نقطۃ بین النقطتین، 2 نقطوں کو درمیان میں انسان ایک نقطہ ہے مڈل پوائنٹ پر، یعنی آزاد ہے مگر جب چاہے قدرت اس کی آزادی کو چھین لیتی ہے۔ یہ ہے انسان۔ تو جیسا انسان کرے گا ویسا بھگتے گا۔ یہ ہے عمل کی منزل۔ اگر عمل ضروری نہ ہوتا تو کبھی معصوم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہ تھی۔ معصوم کو کیا ضرورت تھی کہ وہ عمل کی منزل سے گزرے؟ وہ تو آلریڈی معصوم ہے، قدرت نے بھیجا ہی ہے اسے۔ مگر وہ خود دنیا کو بتا رہا ہے کہ جب عمل کی ضرورت مجھ کو بھی ہے تو تم بے عمل کیسے بن سکتے ہو؟ یعنی خدا کا بھیجا ہوا رسول اور خدا کا بھیجا ہوا معصوم زیادہ مستحق تھا اس بات کا جو یہ کہہ دیتے ہاں میں جنت دیکھ کے آیا ہوں، نماز میں خود جانتا ہوں اچھی طرح۔ تو جب معصوم کے لیے ضروری تھا کہ وہ خود نماز پڑھے تو معصوم کے ماننے والے کے لیے پھر کیسے ممکن ہے جو کہے کہ بے نمازی ہو جائے؟ تو معصوم نے اسی دن کے لیے نماز پڑھ کے بتایا تھا کہ میری قوم بے نمازی نہ ہو، عمل کی طرف قدم بڑھانا۔ صرف میرا نام لے کے یا حسین کہہ کے کوئی حسین کا حق ادا نہیں کر سکتا، جس طرح امام حسین یا اللہ کہہ کے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے۔ نماز پڑھی، نہ کہتے تھے ہاں اللہ کو میں بہت چاہتا ہوں کہ نماز میں مجھ کی کیا ضرورت ہے، آلریڈی جانتا ہی ہوں کہ نماز ایسی ہے۔ لیکن اپنے خوف الہی کا ذکر کر کے معصوموں نے بتا دیا، فضہ دوڑی ہوئی آئی ہیں معصومہ کے پاس، غضب ہو گیا، بیوی غضب ہو گیا، رو رہی ہے فضہ، جسم میں راشا ہے۔ جناب معصومہ، جناب فاطمہ تو زہرا پوچھتی ہیں فضہ کیا ہوا؟ بی بی علی مرتضیٰ کا انتقال ہو گیا، میرے امام کی شہادت ہو گئی مسجد میں۔ کہا کیسے پتا چلا؟
کہا میں مسجد میں کھڑی ہوئی تھی، امام نماز پڑھنے کے لیے گئے، ایک مرتبہ جسم میں راشا پیدا ہوا، نیچے گر گئے، میں آگے بڑھی، نبضوں پہ ہاتھ رکھی، پتہ چلا کہ نبضیں ڈوب گئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ جناب سیدہ مسکرائی فضا، تو نے پہلی مرتبہ علی کی یہ کیفیت دیکھی ہے۔ ہر نماز کے وقت علی مرتضیٰ کی یہی کیفیت ہوتی ہے، خوف الہی سے اس طرح کانپتے ہیں کہ جیسے ابھی دم نکل جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب سید سجاد سے امام زین العابدین کے سجدوں کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ بابا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ دنیا میں مجھے کوئی عبادت گزار آپ سے بڑھ کر نظر نہیں آیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں باقر وہ سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے جو میرے جد کی ہے، ذرا اٹھا کے تو لے کے آؤ۔ جناب محمد باقر وہ کتاب لے کے آئے جو جناب علی مرتضیٰ کی تھی، ذرا کھولو تو صحیح۔ کھولا، چند ورق پڑھے تھے جو بند کر کے کہا اللہ اکبر، جسم میں راشا پڑ گیا امام محمد باقر کے۔ کہا باقر کیا ہوا؟ کہا بابا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ سے بڑھ کر کسی معصوم نے سجدے نہیں کیے، مگر علی مرتضیٰ کی عبادت کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں میرے جد سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہ تھا۔ کسی نے امام زین العابدین سے فرمایا کہ مولا ہر امام کی اولاد زیادہ ہوئی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بہت ہی مختصر سی اولاد ہے؟ امام نے فرمایا تم کو اندازہ نہیں ہے کہ میرے باپ ہزار ہزار رکعتیں ایک ایک رات میں نماز پڑھتے تھے، ساری رات میرے کانوں میں میرے باپ کی تکبیر کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ دوستو ارباب کرم میں کچھ نہیں کہوں گا، اسی حسین کے ذکر سجدہ کا صدقہ ہو، خدا کرے کہ ہم سب عبادت گزار بن جائے۔ سمجھے اس لیے کہ اس سے بڑھ کر اہل بیت کے دل کو دکھانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں منبر پر، خنجر اتنا دکھ نہیں پہنچاتا، تیر اتنی تکلیف نہیں پہنچاتا معصوموں کو، زہر نے اہل بیت کا دل اتنا نہیں برمایا جتنی میری بدعمالی سے اہل بیت کو تکلیف ہوتی ہے۔ 3 دن کی پیاس اہل بیت برداشت کر سکتے ہیں، 3 دن کی بھوک اہل بیت برداشت کر سکتے ہیں، جسم پر خنجر و شمشیر و سینہ برداشت کر سکتے ہیں، مگر ایک دوست بے نمازی ہو اس کو معصوم برداشت نہیں کر سکتے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں شیعوں، اے میرے دوستوں، اے میرے چاہنے والوں، روز محشر ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت نہ بننا کہ ہم یہ کہتے ہوئے شرمائیں کہ یہ ہمارے دوست۔ اندازہ لگایا کہ ایک وقت وہ تھا کہ یہ قوم، اہل بیت کی چاہنے والی قوم، اپنے سجدوں کی بنا پر پہچانی جاتی تھی، سجدوں کی بنا پر پہچانی جاتی تھی۔ عجیب و غریب واقعہ، ابن زیاد کا ایک جاسوس آیا ہے کوفے میں، اس جاسوس کا کام یہ تھا کہ یہ پتہ لگائے کہ جناب مسلم کہاں۔ جناب مسلم کی گرفتاری کے لیے ابن زیاد کا جاسوس آیا ہے، مسجد میں جا کے رک گیا، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ساری رات تلاوت کر رہا ہے، صبح کو نماز، دوپہر کو نماز، رات کو نماز، ہر وقت نماز۔ اتنے سجدے، اتنی عبادت، اتنی ریاضت، اتنی گریہ وزاری، اتنا قیام و رکوع سجود کیا کہ مسجد کے کونے میں ایک بیٹھا ہوا عبادت گزار چونک کے دیکھتا ہے کہ یہ مسجد کوفہ میں نمازی کون سا آیا ہے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ، پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، ادھر آؤ، معلوم ہوتا پردیسی ہو۔ کہاں پردیسی ہوں؟ کہا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب ہانی کہاں ہے۔ اس جاسوس نے سوال کیا کہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب ہانی کہاں ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے ہی جناب ہانی کا پتہ کیوں پوچھا؟ کہا جناب ہانی کا پتہ تم سے کیوں پوچھا؟ تم مجھ سے ہی پوچھنا چاہتے ہو کہ میں نے تم سے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ کیا نہیں جانتے کہ اہل بیت کے محب اپنے سجدوں کی بنا پر پہچانے جاتے ہیں؟ تم سے بڑھ کر کوفے میں نے کسی کو نمازی نہیں پایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ جناب مسلم کا دوست ہانی ہی ہو سکتا ہے۔
تو آپ نے دیکھا کہ دشمن کے قلعوں کے اندر بھی یہ بات محفوظ تھی کہ اگر کسی اہل بیت کے محب کو سمجھنا ہو، دیکھنا ہو، تو اس کی کثرت عبادت کی بنا پر دیکھ لینا۔ جو مسجد میں زیادہ نماز پڑھے وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، جو زیادہ سجدے کرے وہ اہل بیت کا محب ہوگا، جو آل رسول کا چاہنے والا ہوگا وہی خدا سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہوگا، عبادت کرتا ہوگا۔ تو کبھی میری پہچان تھی زیادہ عبادت کرنا، آج میری پہچان ہے سجدوں سے انحراف کرنا۔ سجدوں سے جدا ہیں تو ہم، عبادت سے دور ہیں تو ہم، نماز سے ناشنا ہیں تو ہم، قرآن سے ناواقف ہیں تو ہم، حج سے نابلد ہیں تو ہم۔ خدا کرے ہمیں توفیق دے۔ اس لیے کہ ہماری بدعمالیوں سے اس امام کو تکلیف ہوتی ہے جو امام آج بھی قائم ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ روایت ہے کہ امام کے پاس ہر روز ہر انسان کے کارنامے جاتے ہیں، خصوصیت سے جب ان کے چاہنے والوں کے کارنامے جاتے ہیں کہ تمہارے محب نے آج اتنی بدکاری کی، اتنے شراب کے جام پیے، اتنی نمازیں ترک کی، اتنا جھوٹ بولا، اتنی خطائیں کی، اتنا غبن کیا، تو اہل بیت کے اس آخری نمائندے کا دل خون بہانے لگتا ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا ارباب کرم، اہل بیت سے وابستگی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ خدا کرے ہم مستحق بن جائیں، حسین کے ساتھی بن جائیں۔ اس لیے کہ زیارت میں یہ کہنا یا لیتنی کنت معکم، کاش کربلا والو ہم تمہارے ساتھ ہوتے، تو یہ کہنا کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے بہت آسان کام ہے، مگر یہ سمجھ کے کہنا کہ کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے بڑا مشکل کام ہے۔ وہ اہل بیت کے سجدے، وہ آل رسول کی عبادت،